لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من السقيفة إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بسم الله الرحمن الرحيم لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. صلوات محمد حضرات گرامی قدر، یہ سلسلہ گفتگو جو اس امام بارگاہ میں ایک شیعہ معاشرہ اور سربلند معاشرہ، اس کے کیا صفات اور کیا شرائط ہونی چاہیے، اس عنوان سے جو شروع ہوا، آج اس کا 7واں مرحلہ ہے. اور کل کی گفتگو تک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شیعہ اور بلند معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، کرار ہو اور غیر فرار ہو. سرکار دو عالم نے روز خیبر ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک فتح اس کے ہاتھ پر اللہ نصیب نہ فرما دے. عزیزان محترم، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، خیبر کا جو یہ اصول ہے وہ خیبر تک محدود نہیں ہے. ہم جو گفتگو یہاں پر کر رہے ہیں وہ اصول جو حضور نے دیا تھا، وہاں پہ یہ نہیں کہا تھا کہ میں کل علم علی کو دوں گا کیونکہ علی مرد ہے. نام وہاں پر نام لے کر، بہت توجہ ذہن محترم، نام لے کر صفت وہاں پر مخصوص کی جاتی ہے جہاں پر شک ہوتا ہے. نہیں غور فرمایا، نام لے کر صفت وہاں پر مخصوص کی جاتی ہے. جیسے کہیں کہ میں کل کبیر زیدی صاحب کو سے ملاقات کروں گا، جونپور والے. بہت توجہ، ہمارے چچا ہیں کبیر صاحب. ہمارے کانپور میں ہمارے لیے جو ہے وہ یہ نعمتیں ہیں کہ ہمارا ننیال بھی جمع ہے یہاں پر اور ہمارا ددیال بھی جمع ہے یہاں پر. صلوات محمد و آل محمد. میں کہوں کہ کل میں سکندر صاحب سے ملاقات کروں گا
تو اگر سکندر صاحب، یا میں کل یہ کہوں کہ کل میں شاعر صاحب سے ملاقات کروں گا، میں یوں کہوں، بہت توجہ زانے محترم، میں کہوں کل میں شاعر صاحب سے ملاقات کروں گا، تو ابھی مقبرہ گوالٹولی میں الحمدللہ بہت سے شعراء ہیں، تو لوگ سوال کریں گے کون سے شاعر سے؟ عشرت صاحب سے، تاج صاحب سے، سکندر صاحب سے، فلاں صاحب سے، فلاں صاحب سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفت مشترک ہے کئی افراد کے درمیان۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کل مثال کے طور پر پیش امام صاحب سے ملاقات کروں گا، پیش امام صاحب سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا میں کہوں کہ کل میں مثال کے طور پر انجینئر صاحب سے ملاقات کروں گا اور وہ انجینئر صاحب پورے مقبرے میں ایک ہی ہوں، کل میں وکیل صاحب سے ملاقات کروں گا اور وہ وکیل صاحب پورے مقبرے میں ایک ہی ہوں، تو وہاں پر نام لینے کی ضرورت، بہت توجہ زانے محترم، وہاں پر نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، سب کو پتا ہے کہ وکیل صاحب کون ہے، انجینئر صاحب کون ہے، ڈاکٹر صاحب کون ہے، ایک ہی ہیں۔ لیکن شاعر میں نام لینے کی ضرورت ہوگی، کبیر صاحب پوچھیں گے کہ کون تھے شاعر؟ سکندر صاحب، تاج کانپوری صاحب، عشرت صاحب، قیصر صاحب، فلاں صاحب، کون؟ بہت توجہ زانے محترم، کون؟ سمجھ نہیں؟ سکندر صاحب۔ یہاں پہ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کل میں علی کو علم دوں گا جو مرد ہے، نہ، کہا کہ میں کل علم دوں گا مرد کو، کل میں علم دوں گا مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو، اور وہ 6 صفتیں۔ اور یہ بات سب جانتے تھے کہ کل علم کسے ملے گا، کیونکہ ہزاروں کے مجمع میں جب رسول خدا نے دیکھ لیا کہ 40 دن تک لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تان اور تشنیع کا سلسلہ لشکر اور سردار کے درمیان چل رہا ہے، تو پھر رسول خدا نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا۔ سب کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ صرف ایک ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو وہاں پر مرد کے ساتھ علی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پر کہا مرد یعنی علی، کرار یعنی علی، غیر فرار یعنی علی، وہاں نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک ہی ہے جس کے اندر یہ سارے صفات جمع ہو گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں بات یہاں تک پہنچائی تھی کہ کرار جو ہوتا ہے، یہ بھی بتایا تھا آپ کی خدمت میں کہ کرار کے معنی کیا ہوتے ہیں اور فرار کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عربی زبان کی وہ لطافت بھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی تھی کہ یہاں پر بہت ہی ڈیسائسیو ایکشن لیا تھا حضور نے، کہ میں بدر سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، احد سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں، خندق تک دیکھ لیا میں نے دوسری جنگوں میں دیکھ لیا، تم ہو کہ سدھر ہی نہیں رہے ہو، تم ہو کہ سدھر ہی نہیں رہے ہو، جب بھی تم پر بھروسہ کرتے ہیں تم دھوکہ دے دیتے ہو، جب بھی تم کو کہتے ہیں جاؤ ذرا لڑ کے آؤ تم بھاگ آتے ہو۔ تو اب یہ ایسا ہے کہ اب جو ہے، اب ہمارا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہے، ہر بار علی کو بھیجنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بڑی سمبولک باتیں کی ہیں حضور نے، اذان محترم، بہت سمبولک باتیں کی ہیں، یہاں پر نام نہیں لیا ہے۔ بھائی دیکھیے، بدر ہوئی علی، احد ہوئی علی، خندق ہوئی علی، حنین ہوئی علی، سارے جنگ میں علی۔ لیکن پہلے حضور نے سب کو ٹرائی کیا، سب کو ٹرائی کیا حضور نے، لیکن ہر بار علی۔ ابھی تک یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ہر جنگ میں صرف علی ہے، تو ابھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ علی مرد ہے جسے میں علم دوں گا۔ یہاں پہ رسول خدا میں کرار کو دوں گا، کیونکہ وہ جو اتنے بہت سے تھے وہ کرار نہیں تھے، میں کل غیر فرار کو دوں گا، تو کیا اتنے بہت سے جو تھے وہ فرار تھے؟ ابھی فرار بھی صیغہ مبالغہ ہے، ایگزیجریشن ہے، یہاں پر بہت توجہ زانے محترم، یہاں پر مبالغہ ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے۔ جو بہت زیادہ آگے آگے رہتا ہے اسے کرار کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ بھاگتا رہتا ہے اسے
فرار کہتے ہیں، خالی بھاگنے والے کو فرار نہیں کہتے ہیں، بہت زیادہ بھاگنے والے کو فرار کہتے ہیں۔ رسول خدا یہاں پر صفت بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اتنا زیادہ تجربہ کیا ہے تمہارے فرار کو، کیا تم خالی فرار کرنے والے نہیں ہو، تم بہت زیادہ فرار کرنے والے ہو۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اور علی خالی آگے بڑھ کر حملے کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ علی بہت زیادہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ سمجھیے بات کو عزیزان محترم، سمجھیے بات کو۔ اب ایک علی کا چاہنے والا جو سربلند ہو کر معاشرے میں رہنا چاہتا ہے تو اسے مرد بننا پڑے گا، کرار بننا پڑے گا، غیر فرار بننا پڑے گا۔ یعنی اگر مشکلات آ رہی ہیں تو مشکلات کے آنے کا انتظار نہیں کرے گا، وہ بڑھ کر پہلے ہی مشکلات کو دبا دے گا۔ اگر اپنے اوپر مصیبت پڑی ہے تو وہ مصیبتوں کا رونا نہیں روئے گا، رونا یعنی فرار کرنا، مشکلوں کا رونا نہیں روئے گا وہ، بلکہ وہ اس کو ڈیل کرے گا، اس کو حل کرے گا، وہ غیر فرار ہے۔ آج کی جو بات پہنچی ہے بالکل سینٹرل پوائنٹ ہے اس رسول خدا کے کلام کا، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ بہت توجہ ذہن محترم۔ اب یہ محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں آج اس کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں عرض کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عشق، وہ اللہ اور رسول سے عشق کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ عشق جو ہوتا ہے، عشق محبت جو ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہماری زندگی کا۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ جو بیٹھے ہیں وہ محبت میں بیٹھے ہیں، آپ جو رات کو جاگ رہے ہیں وہ محبت میں جاگ رہے ہیں، آپ جو ماتم کر رہے ہیں وہ محبت میں کر رہے ہیں، آپ جو گریہ کر رہے ہیں وہ محبت میں کر رہے ہیں۔ محبت، عشق محبت۔ جناب ترمہ ابن عدی کے 3 بیٹے ہیں۔ کون؟ جناب ترمہ ابن عدی کے 3 بچے ہیں، طریف، طارف اور مطرف۔ کیا نام ہے؟ سنیں، دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ ہی میں اپنے آپ کو خاکم بدہن میں بہت بڑا جو ہے عالم ہوں، یہ وہ نہیں، مگر ممبر کا ہماری گردن کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ممبر سے صحیح باتیں جیسی ہیں ویسی پہنچا دیں۔ وہاں پہ مرچ مسالہ جو ہے وہ نہ لگائیں، کیونکہ اس میں وہ اصل چیز جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت توجہ ذہن محترم۔ تو وہ اس کے لیے تھوڑا سا اسٹڈی وغیرہ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب آپ کتابوں کا سینہ چاک کریں گے تو اس کے اندر سے وہ گوہر نایاب جو محبت اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہے وہ نکلیں گے۔ تو عزیزان محترم، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اچھا یہاں سے جو آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، ظاہر بات ہے وہ یا طالب علم ہوتا ہے یا عالم ہوتا ہے، یا ایران پڑھا ہوتا ہے یا نجف پڑھا ہوتا ہے، یہاں مدرسوں میں پڑھا ہوتا ہے، وہی آتا ہے یہاں پر پڑھنے کے لیے۔ وہ جتنے آتے ہیں ان سب کے اوپر انہوں نے خاص طور پر، عام طور پر ہم سب نے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے امام کا نمک کھایا ہے۔ ہم سب بھائی امامی کا تو کھا رہے ہیں، انہی کا تو کھا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہماری والی قوم ہے، یہ والی قوم، بہت توجہ تاج بھائی، یہ والی قوم ہے، یہ خاص طور پر امام کا نمک کھا رہی ہے۔ خاص طور پر ہم 25 سال سے 30 سال سے امام کا نمک کھا رہے ہیں۔ 7 سال میں انسان کی پوری باڈی کے سیلز تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے۔ ہم 4 بار امام کا کھاتے 4 بار بدل چکے ہیں، پورا 4 بار۔ اب ماں باپ نے جو کھلایا تھا وہ نہیں بچا ہے کچھ، یہ سب کھال گوشت ساس جو بھی چل رہی ہے، اب وہ خالص مال امام ہے۔ بہت توجہ، یہ جو ہے ہمارے پاس یہ خالص مال امام ہے، کچھ نہیں ہے اب ماں باپ کا کھلایا ہوا۔
ابا کہا جی میں نے تجھے کھلایا ہے، اب آپ کا ختم، اب وہ 30 سال میں سب امام کا ہے، سارا امام کا، مال امام، خمس جو ہم کو ملتا ہے، شہریہ وغیرہ جو ملتا ہے تھوڑا بہت، وہ جو کھا رہے ہیں وہ امام کا مال کھا رہے ہیں. بہت توجہ ذہن محترم. اب اگر 4 بار، اب تک تو ہم پورا فلٹر ہو چکے ہیں، امام کا مال پورا کا پورا ہے، فلٹر ہو چکے ہیں نا پورا، 4 بار سیلس ہمارے تبدیل ہو چکے ہیں. تو اب اگر امام کا مال کھانے کے بعد امام کے منبر سے امام کی بات نہیں کریں گے تو امام کے ساتھ نمک حرامی ہو جائے گی. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہ غلط ہے کہ فلاں جو ہے وہ اصلاحی مجلس پڑھتا ہے، فلاں جو ہے وہ مولائی مجلس پڑھتا ہے. نہ یہ چکر نہیں ہے، یہ غلط ہے. اصل مجلسوں کو آپ اس کو کیٹیگرائز مت کیجئے، مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے. کوئی جو فضائل پڑھ رہا ہے وہ بھی نمک حلالی کر رہا ہے، اور جو تبلیغ کر رہا ہے وہ بھی نمک حلالی کا ثبوت دے رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ذہن محترم. میں ایک اہل فہم جو ہیں، اہل درک جو ہیں، وہ بات کو سمجھ گئے ہوں گے میری. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جناب ترمہ ابن عدی کے 3 بیٹے ہیں، طریف، تعریف اور مطرف. ایک مرتبہ اتفاقاً ان کا ہوتا ہے جانا کہاں پر؟ غاصب شام کے دربار میں. اب وہاں جانے کے بعد وہ زخم زبان مارتا ہے جناب ترمہ کو. بہت توجہ، زخم زبان تانا دیتا ہے، کہتا ہے این الاطراف، جمع تعریف، طریف اور مطرف. یہ تینوں بچے امام کے، دیکھیں عشق کا جادو کہتے ہیں کہاں بولتا ہے؟ جا کے سر چڑھ کر بولتا ہے نا، عشق کا جادو. اگر علی سے عشق ہو جائے، علی سے عشق ہو جائے تو کوئی تانا، کوئی تشنیع، کوئی ملامت کام نہیں آتی ہے. کہ عین الاطراف، پہلے کہا کہ علی کی تعریف کروں، صف لی علین. معاویہ کہہ رہا ہے صف لی علین، علی کے بارے میں بتاؤ ترمہ، تم آ گئے تو بتاؤ. تو ترمہ نے کہا حل لی الامان، کیا ہمارے لیے امان ہے؟ کیونکہ اگر ہم بتانا شروع کریں گے تو دشمنی ہے علی تم کو مجھے اس بات کے اوپر مجبور کرے گی کہ تم قتل کر دو. کہا حل لی الامان، کیا میرے لیے امان ہے؟ کہا ہاں امان ہے. تو انہوں نے مولا کائنات کی عبادت کا تذکرہ کیا کہ جب محراب میں کھڑے ہوتے تو کیسے کھڑے ہوتے تھے، گریا کیسے کرتے تھے، وہ ساری باتیں. تو پھر اس نے دیکھا جب بند نہیں پڑی تو کہہ رہا عین الاطراف، وہ تمہارے تینوں بیٹے کہاں گئے؟ طریف، تعریف اور مطرف. کہا کہ جنگ میں شہید ہو گئے. بہت توجہ ذہن محترم، جذبہ دیکھیے. کہ جنگ میں تیرے ساتھ جنگ ہوئی تھی صفین، جہاں سے تو بھاگا تھا، وہیں پر اسی جنگ میں. تجھے پتہ نہیں ہے؟ پتہ ہے نا معاویہ، وہی پوچھ رہا ہے. طریف، تعریف اور مطرف کہاں گئے؟ وہی جنگ صفین، وہاں پہ شہید ہو گئے مولا کے اوپر. کہ علی نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. بہت توجہ ذہن محترم، علی نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اپنے بچوں کو بچا لیا اور تمہارے بچوں کو قربان کر دیا. حسن اور حسین بچ گئے اور تمہارے بچے وہاں پر قتل ہو گئے. عجیب جملہ کہتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں جناب ترمہ ابن عدی. کہتے ہیں کہ تو بہت خبیث ہے، تو بہت خبیث ہے. عشق کا جادو یہاں چڑھ کے بولتا ہے. کہا کہ تو بہت خبیث ہے، تو بہت خبیث ہے. تو یہاں زندگی اور موت کی بات کر رہا ہے، میرے بچوں کی بات کر رہا ہے، حسنین کی بات کر رہا ہے. یہاں میں شرمندہ اس بات کے اوپر ہوں کہ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں. محبت دیکھیں، یہاں میں شرمندہ اس بات پر ہوں، تو میرے بچوں کی بات کر رہا ہے. میں شرمندہ اس بات پر ہوں کہ علی شہید ہو گئے اور میں زندہ ہوں. یعنی محبت یہاں تک ہے ذہن محترم. یہ محبت جو ہوتی ہے، محبت اہل بیت، یہ ہماری بقا کا راز ہے. یہ محبت حسین، یہ ہمارے لیے یہ بہت اہم چیز ہے. ہم حدیث، میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ حدیث پڑھتے ہیں من مات علی حب آل محمد، زور سے پڑھے احسن. محبت آل محمد میں جو مر جائے
وہ شہید ہے۔ یہاں پہ حدیث میں دیکھیے، آپ حدیث کے اندر گھسیے، اس کو چیریے پھاڑیے، اس کے مطالب کو اس کے اندر سے باہر نکالیے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جو محبت اہل محبت میں مر جائے وہ کون ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے۔ حدیث دیکھیں، محبت من ماتا، ایک لفظ ماتا یعنی موت، روٹ ورڈ اس کا موت ہے۔ اللہ حب اہل محبت، اہل محمد جو محبت اہل بیت میں مر جائے، ماتا پھر آیا، ماتا شہیدہ، اس کی موت شہادت ہے۔ اذان محترم، ایک موت ہے، ایک محبت ہے، اور ایک شہادت ہے۔ بہت توجہ تاج بھائی، ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، بہت اہم نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے موت، ایک چیز ہے محبت، ایک چیز ہے شہادت۔ یہ تین چیزیں، تین کی ورڈ ہیں اس حدیث کے۔ من ماتا، جو مر گیا۔ اگر یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو فنا، ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، نام و نشان مٹ جانا، کوئی نام لیوا نہیں ہے، کیونکہ ماتا موت آ گئی، فنا آ گئی، مر گیا۔ اللہ حب آل محمد، محبت اہل بیت پر، بہت توجہ، محبت اہل بیت پر ماتا شہیدہ، وہ شہید مرا، جو مرا محبت پر وہ شہید مرا۔ میں بار بار اس کو الگ الگ الفاظ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ہماری جو نتیجہ ہے اس کو لینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ محبت جو ہے جس کے لیے کہا گیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ کہ جو مر گیا، اگر مر جائے، بہت توجہ، اگر مر جائے تو فنا، اگر مر جائے تو ختم، اگر مر جائے تو مٹ جائے، اگر مر جائے تو نام و نشان ختم ہو جائے۔ لیکن اگر محبت پہ مر رہا ہے، بہت توجہ، اگر محبت پہ مر رہا ہے تو یہ موت نہیں ہے، یہ موت آئی محبت کے اوپر، محبت نے اس کو کنورٹ کیا، محبت نے اس کو کنورٹ کیا ماتا شہیدہ، وہ شہید ہو گیا۔ یعنی یہ محبت اہل بیت وہ کنورٹر ہے جو فنا کو بقا میں تبدیل کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی محبت کا فنا، ختم ہو جانا، مٹ جانا کا نہیں۔ آؤ اس فنا کو، اس موت کو ذرا محبت کے کنورٹر میں تو ڈالو، ذرا محبت سے ملاؤ تو صحیح۔ اب یہ موت جو باہر نکلے گی وہ بقا اور شہادت کی صورت میں نکلے گی، اس لیے محبت واجب ہے اہل بیت کی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں مرنے ورنے کا سسٹم نہیں ہے، ہم مرتے نہیں ہیں، ہمارے لیے موت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، مر گئے تو مر گئے، زندہ ہے تو زندہ ہے، زندہ ہے تو ذکر علی، مر گئے ہیں تو زیارت علی۔ کل میں نے عرض کیا تھا، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے حضرات آپ نے، یہ محبت جو ہے نا، محبت ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کا چاہنے والا ایسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ علی کا چاہنے والا من مات علی حب آل محمد، حب یعنی وہ ایلیمنٹ جو ہم کو زندہ رکھتا ہے، جو ہم کو باقی رکھتا ہے، جو ہمارے اندر جوش دیتا ہے، جو ہمارے اندر ولولہ دیتا ہے۔ دنیا میں کون سی قوم ہے کہ جس کے رہنماؤں کی موت کا تذکرہ کیا جائے، ادھر کہا حسین اور ادھر آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ادھر کہا علی، ادھر چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ دیکھیں کون سی قوم ہے ایسی؟ کوئی قوم نہیں ملے گی آپ کو کہ اس کے رہنما کا نام لیا جائے اور دل اور چہرہ اور وجود جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھے، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ علی کا نام لیتے ہیں، یا علی، جیسے ہی علی کہا
مومن فوراً خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، جیسا ہی حسین کہا دل فوراً رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی قوم اور کسی بھی رہنما کے درمیان ایسا رابطہ نہیں پایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ محبت ہے، وجہ وہ عشق ہے، عشق، وہ عشق اہل بیت علیہ السلام سے، وہ محبت ہے۔ اور کہا بھی گیا ہے ٹھیک ہے تم گناہوں میں ملوث ہو لیکن ہم سے منہ نہیں موڑنا۔ ایک بولا کہ صحابی ہیں مدینے میں، چھٹے امام، مجھے کل یہ والا واقعہ پڑھنا تھا، آج بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ معلوم کے سلسلے مولا عباس سے پڑھوں گا، لیکن آج وہ دستور ہے اور وہ موقع ہے کہ میں پڑھ دوں آپ کی خدمت میں۔ حسین کو چھوڑ کر لوگ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مولا آپ نے ہماری بہت ملتا ہے ایسا، اب تو میں مجلس میں نہیں جاؤں گا، میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو، اب تو میں مجلس میں نہیں جاؤں گا، اب تو میں بات ہی نہیں سن رہے ہیں، میرا حاجت ہی نہیں پوری ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اس وجہ سے، اب میں تعزیہ رکھتا تھا اب میں نہیں رکھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے، آپ کے سامنے نہ ہو لیکن ہم کو ملے ہیں بہت سے لوگ، ہمارے شہر میں ہم نے دیکھا ہے۔ ایک شخص ایران میں ہے، ایران میں دیکھیں اللہ نے کیا کیا چیزیں دی ہیں، محبت اہل بیت دی ہے، علم کا سایہ دیا ہے، جناب زہرا کی دعاؤں کا صدقہ دیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے اس کی ایک بیٹی ہے اپاہج، بہت توجہ چیزیں، اہل بیت سے منہ نہیں موڑنا، اہل بیت سے ناراض مت ہونا، کبھی نہیں ہونا، بہت غلط ہے یہ کام، اہل بیت سے ناراض مت ہونا، کیونکہ اہل بیت ہی ہیں جو تم کو نجات دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی گناہ میں ملوث ہو، گناہوں میں غرق ہو، گڈھے میں پڑے ہوئے ہو، گناہوں کے سمندر میں ڈوب کے، انہوں نے شاید پڑھا تھا علی عباس صاحب نے کہ حور کو جو ہے وہ گناہوں کے سمندر، آپ نے پڑھا تھا نا، گناہوں کے سمندر سے نکال لے، یقیناً ایسا ہی ہے، گناہوں میں غرق ہو مگر علی کا ساتھ مت چھوڑنا، علی کا ساتھ چھوڑ دو گے، علی کا ساتھ چھوڑ دو گے تو رضوی، نقوی، عابدی کچھ بھی لگائے رہو، ناراض ہو تو ٹھیک ہے مگر ساتھ مت چھوڑنا۔ اگر ساتھ چھوڑو گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے، جو ادھر سے چھوڑ کر ادھر چلا گیا اب رو رہا ہے کہ اب مجھے یہاں پر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا، میں ایک اشارہ کیا ہے میں نے، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ ایک اپاہج بچی ہے، اس کی اپاہج بچی ہے، اس نے نذر مانی کہ مولا میری اس بچی کو ٹھیک کر دیجئے، مولا عباس سے توسل کیا کہ میری اس بچی کو ٹھیک کر دیجئے، تو مولا اس کے لیے میں پہلے سے ہی آپ کے نام پر مشک میں پانی بھروں گا، اور جہاں جہاں بھی جلوس ہوگا میں جا کر پانی پلاؤں گا، میں جا کر پانی پلاؤں گا۔ اور وہ صبح نکل جاتا، بچی کو کھانا وانا کھلا کے، اس کے ساتھ کھانا بھائی سے بچی کھانا وانا رکھ کے چلا جاتا، اور اس کے بعد پانی پلاتا لوگوں کو، عزاداروں کو، اور اس کے بعد ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، شب عاشور آ گئی، شب عاشور گیا، پانی پلا کے آیا، تھک ہار کے بچی گری ہوئی تھی زمین کے اوپر، اس سے کچھ حاجت رہی ہوگی نہیں پوری ہو پائی، باپ ہے تڑپ گیا، بچی ہے، بچی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیوی نہیں تھی، انتقال ہو چکا تھا، اس نے مشک اٹھا کر پھینک دیا وہیں پہ زمین پر، اور مولا عباس کو مخاطب کرے کہا اب نہیں پلاؤں گا پانی، اب میں خدمت نہیں کروں گا، توجہ جی، اب میں خدمت نہیں کروں گا۔ سو گیا، صبح اٹھا، پھر روز عاشور، دل میں آیا کہ نہیں میں نے کیا غلط کر دیا، پھر سے مشک اٹھائی اور لے کے چلا گیا۔ اب جو دوپہر میں واپس آیا، بچی صحیح و سالم گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ واقعہ یہ نہیں ہے کہ بچی صحیح و سالم بیٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں واقعہ اصل کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہوا، یہ تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہ بابا
جب آپ مشق لے کے باہر گئے ہیں تو ایک بہت ہی مقدس شخصیت آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا اٹھو، میں اٹھ گئی، کہا چلو، میں چلنے لگی، کہا اب تم ٹھیک ہو، کہا آپ کون ہیں، کہا بتایا نہیں، مگر کہا کہ اپنے باپ سے ایک جملہ کہہ دینا کہ ہم سے منہ نہ موڑے اور ہمارا کام شروع کرنے کے بعد روکا نہ کریں، کیونکہ اور مجھے شرمندہ بھی نہ کیا کریں، کیونکہ میں ایک مرتبہ سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو چکا ہوں۔ سر پکڑ لیا اپنا، سر پکڑ لیا اپنا، سر پکڑ لیا، مولا معاف کر دیجئے۔ تو عباس، حسین، یہ ہم سے منہ نہیں موڑے ہوئے، وہ محبت بہت اہم ہے عزیزان محترم، محبت بہت اہم ہے کہ ہم سے منہ مت موڑنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صلوات پڑھتے محمد و آل بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ ایک شرابی ہے، صحابی شرابی، دیکھا مولا آ رہے ہیں، وہ شراب پیے ہوئے ہیں، ادھر منہ کیے ہوئے ہیں، دیکھا دیوار کی طرف منہ کر لیا کہ مولا کی نظر نہ پڑ پائے۔ مولا آئے، مولا آنے کے بعد ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بہت توجہ، مولا آئے، آنے کے بعد پیچھے کھڑے ہو گئے، پیٹھ پہ ہاتھ رکھا کہ اگر گناہ کیا ہے تب بھی کبھی ہم سے منہ مت موڑنا، گناہ کیا ہے تب بھی ہم سے کبھی منہ مت موڑنا، اس لیے کہ اس دلدل میں جو پھنسے ہو اس سے صرف ہم نکال سکتے ہیں، اس سے صرف ہم نکال سکتے ہیں، ہم سے منہ مت موڑنا، ہماری محبت یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم، بہت بڑی چیز ہے محبت اہل بیت، بہت بڑی چیز ہے یہ، ہم سے منہ مت موڑنا۔ اہل بیت کی محبت معجزہ ہے، اہل بیت کی محبت معجزہ ہے، ہم اور آپ کی زندگی میں معجزہ ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں معجزہ۔ علی سے اگر محبت ہو گئی ایک مرتبہ، علی سے محبت، تو یہ معجزہ ہو گیا ہے، اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، اس سے بڑی نعمت مال دولت۔ میں نے وہ خمر والا ابو ذر والا واقعہ پڑھا تھا آپ کی خدمت میں، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی عزیز، واقعی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی نعمت۔ یہ غلام اور علی کو ہمارا خیال ہے، آپ کا بھی خیال ہے، ہمارا بھی خیال ہے، اور ذرا سا علی کے بارے میں بے ادبی ہو گئی، ذرا سا علی کے بارے میں بے ادبی ہو گئی، رسول ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا تھا ہی نہیں، اور ایک مرتبہ اگر ان سے محبت ہو گئی، ایک مرتبہ اگر محبت ہو گئی تو چاہے جہاں بھی ہو، یہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے جنم جنم کا ساتھ ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب گئے ہیں نیشاپور، جب نیشاپور پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہاں پر نیشاپور سے پہلے ایک شخص کو کچھ لوگ اپنے کاندھے کے اوپر جنازے کو لے کے جا رہے ہیں، بہت توجہ، کہاں نیشاپور، کہاں مدینہ، کہاں ایران، کہاں عرب، لے کے جا رہے ہیں۔ مولانا کا روکو سواری روکو، اتر گیا مولا، اتر گیا، اترنے کے بعد گئے اس کے پاس جہاں پہ جنازہ تھا، ساتھ ساتھ چلے، وہیں پر قبر تھی، قبر میں مولا اترے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ مر جا رہے ہیں، خراسان جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ مدینے سے آئے ہیں، جنازہ کہاں دکھا ہے؟ بہت توجہ، جنازہ کہاں دکھا ہے؟ نیشاپور سے پہلے، لوگ تھوڑے سے ہیں، غریب آدمی ہیں، جنازہ وہاں دکھا، مولا اتر گیا، انسانیت کے ناطے ہم ہوتے اور آپ اتر گئے، انسانیت کے ناطے اتر گئے کہ کندھا دے دیا جائے، جیسے بعض پولیٹیشین وغیرہ جو ہے آ جاتے ہیں اور کندھا دے دیتے ہیں، فوٹو کھینچ جاتی ہے اور آ جاتی ہے میڈیا میں، امام کیا تو وہ سسٹم نہیں ہے نا، اترے گئے، قبر میں اتارا، قبر میں رکھا،
اور قبر بند کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور بہت دیر تک سینے سے لگائے رہے، بہت دیر تک سینے سے لگائے رہے اور پھر اس کو قبر میں اتارا اور پھر قبر بند کی گئی۔ مولا کا جو خادم ہے ساتھ میں کہہ رہا ہے مولا آپ کو جاننے والا تھا نہیں، کبھی ملاقات ہوئی تھی آپ سے نہیں، کبھی مدینے آیا تھا نہیں، پھر مولا اتنی عنایت کیوں؟ میرا چاہنے والا تھا، میرا چاہنے والا تھا، ان کو پتا ہے، پتا لگتا ہے کہ سامنے میرا چاہنے والا ہے تو یہ عنایتیں ہوں۔ اب جب ایک مرتبہ اگر فرزند رسول نے اپنے آغوش میں لے لیا ہے تو منکر اور نکیر کی ہمت ہے کہ سوال کر لیں؟ منکر اور نکیر کی ہمت ہے سوال کر لیں؟ کیونکہ خوشبوئے علیم نے موسیٰ رضا آ رہی ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے کو ایسا بنا لو کہ تمہارے اندر سے خوشبوئے حسین آنے لگے کہ جب رومان فتان آنے کے بعد سمجھے کہ اس کے اندر سے سید الشہداء کی خوشبو آ رہی ہے تو آنے کے بعد منکر و نکیر سے کہہ دیں اب جا کر حساب کتاب مت لینا، اس لیے کہ اس کے اندر سے پورے حسین آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد محبت یہ بنائے کائنات کے سامنے سے چار غلام رسول خدا بیٹھے، صحابی بیٹھے ہوئے، سنیں محبت کیا ہے؟ محبت سے کبھی سودا نہیں کرنا ہے، پوسٹ، مقام، پیسہ، دولت، بنگلہ کچھ مل جائے اور اہل بیت کی محبت مانگی جائے تو سودا نہیں کرنا ہے۔ چار غلام ایک غلام کو اپنے کاندھے کے اوپر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا حضور نے دیکھا کہ مولا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اصحاب بیٹھے، حضور نے دیکھا کہ وہ سامنے چار غلام جا رہے ہیں۔ حضور نے مولا سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اصحاب نے کہا کہ غلام کا انتقال کر لو، لے کے آئے اور غلام کے چہرے کے اوپر سے وہ کفن کا چادر جو تھی ہٹائی، کہے علی یہ بڑی نجار کا غلام نہیں ہے، بڑا شخص غلام ہے، یہ رسول اللہ وہ بڑی غلام ہے، یا رسول اللہ یہ غلام محبت علی کی آپ عظمت دیکھیں، علی کی محبت کیا کروا دیتی ہے، علی کی محبت